بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تخافوهم وخافونی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تم کسی سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ قرآن عظیم میں ایک جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ ڈرنے کے تعلق سے اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ ڈرنا چاہیے، رب سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی یہ سوچ کے ڈرنا چاہیے کہ اس نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ سوچ کر ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کبھی ہمیں یہ ڈرنا چاہیے کہ کل روز محشر میں یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور اگر ہم نے نافرمانی کی دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم تڑپتے ہیں، ایک درد ہو ہم چلاتے ہیں، کیسے وہ ختم ہو اس کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر کوئی دوا نہیں ملے گی، اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہاں پر اگر ایک نیکی کم ہو جائے، صرف ایک نیکی، تو ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی نیکی اور بدی تولی جائے گی، جس میں سے صرف ایک نیکی اس کی کم پڑے گی، اگر ایک نیکی ہو تو وہ جنت میں سیدھا چلا جائے۔ تو اس وقت وہ شخص رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مجھے ایک نیکی لانے کی مہلت دے دی جائے، اور میں نے دنیا میں بہت سارے کام کیے، میرے بہت سارے رشتہ دار، میرے بہت سارے اہل و عیال، میرے بہت سارے متعلقین، دوست احباب تھے، اور میں کوشش کروں گا تو مجھے ایک نیکی مل جائے گی۔ تو رب کی بارگاہ سے اجازت مل جائے گی اسے کہ جاؤ۔ وہ شخص جائے گا اور جانے کے بعد وہ ڈھونڈے گا، سب سے پہلے اپنے باپ کو پائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کہے گا صرف ایک نیکی میری کم ہے، ابا حضور مجھے دے دیجئے تو میں سیدھے جنت چلا جاؤں۔ باپ یہ کہے گا کہ میں خود مشکل میں ہوں، پتہ نہیں میری کتنی نیکیاں کم ہوں یا زیادہ، میں تجھے نہیں دے سکتا۔ باپ انکار کرے گا، ڈھونڈ کر ماں ملے گی، اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والی، سب سے زیادہ بچوں سے محبت کرنے والی ماں، وہ بھی وہاں منہ موڑ لے گی، اس لیے کہ روز محشر میں ایک ایک نیکی کی اتنی بڑی قیمت ہوگی کہ وہاں پیسے نہیں ہوں گے کہ کوئی دے کے لے لے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ملے گا کہ جس کا واسطہ دے کر وہ نیکیاں لے لے، لیکن وہ پریشان حال ماں کو بھی پائے گا، ماں سے بھی وہی جواب، بھائی بہن بیوی بچے دوست احباب، کوئی ایک نیکی تک نہیں دے گا، کسی سے ایک نیکی نہیں ملے گی، لیکن وہ بہت مایوس ہو کر رب کی بارگاہ میں آئے گا، اور آنے کے بعد میں سجدے میں چلا جائے گا اور کہے گا اے بار الہ، تو کریم ہے، تو غفور و رحیم ہے، تو غفار ہے، اب بس تیری رحمی کریمی پر ہے کہ میں تو سب پورے میدان محشر گھوم آیا، مجھے کہیں پہ ایک نیکی نہیں ملی، لیکن اب بس تیری رحمی کریمی ہے، اگر رحم ہو جائے، کرم ہو جائے، معافی ہو جائے، تو پھر میں جنت کی طرف جا سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا رونا، اس کا گڑگڑانا پسند آ جائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ یہ دار عمل ہے، یہ بتا دیا گیا کہ ڈرو، کیسے ڈرنا چاہیے، کہ لرزنا چاہیے۔ مفسرین نے بہت ساری تفسیروں میں کہیں کہ اشارہ بھی فرمایا ہے کہ انسان کو ڈرنا ویسے چاہیے کہ جیسے ایک شیر سامنے ہو اور انسان اس کے سامنے موجود ہو، اور بالکل اس کو یقین ہو جائے کہ بس میں اب مرنے والا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ بس ابھی میری جان جانے والی ہے، تو اس کے جسم میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے،
تو اسی کو اشارہ کیا ہے کہ انسان کو رب کے ڈر سے اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہونی چاہیے یا پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا چاہیے. لیکن آج ہم میں ایسا نہیں ہو پاتا ہے. ہم کوشش کر کے بھی ایسا نہیں کر پاتے ہیں. ہم بہت پریشان ہوتے ہیں تب بھی رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر ہم نہیں کچھ کہہ پاتے ہیں, آنکھیں اشکبار نہیں ہو پاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل بڑا سخت ہو گیا ہے, ہم ڈرتے نہیں. حضرات گرامی, بہت ڈرنا چاہیے. اور انسان جو جتنا ڈرے گا پھر وہ گناہ کی طرف اس کا قدم, اس کا خیال, اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کی زبان نہیں جائیں گے. لیکن آج ہم جو اس طرح بالکل آزاد ہیں, جو چاہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں. آپ خود سوچیے, جب کوئی عہدیدار سامنے موجود ہو اور اس وقت اگر یہ سوچے کہ میں اس کے سامنے کچھ زیادہ بول جاؤں تو میری پکڑ ہو جائے گی, تو اس وقت وہ بہت ڈرتا رہتا ہے کہ کچھ بولنا نہ پڑے. جب عہدیدار کے سامنے ہماری زبانیں اس طرح خاموش ہو جاتی ہیں تو رب کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی جب اس کی رحیمی کریمی, اس کی ستاری, اس کی غفاری, اس کے قہاری جباری کو ہم یاد کریں تو ہم کو اس وقت لرز جانا چاہیے. لیکن ہم ڈرتے نہیں ہیں. حضرات گرامی, قرآن کریم, اس کے علاوہ احادیث مبارکہ, اولیاء کاملین کی عملیات ہمارے سامنے تمام موجود ہیں. آپ نے وہ یاد کیا ہوگا, وہ بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں, جس دن ان کو امتحان دینا ہوتا ہے, آپ دیکھیے رات بھر وہ پڑھتے ہیں, وہ تیاری کرتے ہیں. کس ڈر سے؟ اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ سوال آئے اس کا جواب میں دے نہ سکوں, میں لکھ نہ سکوں. پوری پوری رات سوتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امتحان دے کے آنے کے بعد مجھے سونا ہے. یہ خوف ہے, یہ ڈر ہے, یہ لگن ہے. اور اس بات کو بھی میں اکثر یاد دلاتا ہوں, جب ایک بچہ رات بھر کروٹ بدلتا رہا, اس کی نیند نہیں آئی. باپ نے پوچھا کہ بیٹا بہت دیر سے تم کروٹ بدل رہے ہو, تمہیں نیند نہیں آ رہی, کوئی تکلیف یا پریشانی ہو؟ کہتا نہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں. کہا پھر نیند کیوں نہیں آ رہی؟ جب دیکھا کہ رات کے 2-3 بج گئے تب بھی اس کو نیند نہیں آ رہی, تب باپ نے جب پوچھا تو اس بیٹے نے کہا کہ اصل میں کل ہے جمعرات. کافر, کہا کہ حافظی جو ہے کل پورا پچھلا سنیں گے اور نہیں یاد ہوگا تو بہت مارتے ہیں. ان کی ماں سے مجھے نیند نہیں آ رہی, اس لیے پچھلا یاد ہے تو اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی. باپ نے سنا, باپ رونے لگا, اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فکر تو مجھے ہے, رو آپ رہے ہیں. تو باپ نے کہا کہ بس مجھے کل روزے میں عشاء کا یاد آ گیا. جب تمہیں سبق یاد نہیں ہے تو استاذ کی ماں کے ڈر سے تم رو رہے, نیند نہیں آ رہی ہے, تو بس مجھے یوم آخرت یاد آ گئی. پتہ نہیں وہاں پر کیا حال ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ امتحان میں فیل ہو جاؤں, وہاں میرے عملیات ویسے نہ ہوں, کل دوزخ کی طرف مجھے بھیج دیا جائے. بس وہ بات یاد کر کے میں رونے لگا. حضرات گرامی, یقیناً جب ہم یاد کرتے ہیں, حضرت سفیان ثوری جوانی میں ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی, تو وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے استاذ کی بارگاہ میں موجود تھا جو وہ بستر پہ موجود تھے, بہت بیمار تھے, آخری وقت تھا. تو کہنے لگے کہ سفیان تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ تو کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں نے 50 سال لوگوں کو دین کی تبلیغ دی اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا رہا اور علم دین کو میں بانٹتا رہا, لیکن یاد کرو آج اس بستر میں ہوں, لیکن اس کے باوجود مجھے اس بات کا خوف ہے, ڈر ہے کہ کل روزے محشر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے. کہ اتنے عمل تو ہم نے کیے ضرور ہیں, لیکن پتہ نہیں بارگاہ خداوندی کو قبول ہے بھی یا نہیں, جس طرح کرنا چاہیے ویسے میں نے کیا بھی ہے یا نہیں. حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ سنا اپنے استاذ کے تعلق سے کہ وہ اس قدر نیک تھے, اتنے پرہیزگار تھے, تو بس میں اتنا ڈر گیا, اتنا خوف کھا گیا کہ مغش کھا کے گرا, کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور کہا کہ اس کے بعد میرا علاج ہوتا رہا, لیکن بہت سارے اطباء کو دکھایا گیا, لیکن ایک غیر مسلم جو ایمان سے مشرف نہ تھا, اس نے میرا بہت کچھ جانچ کیا, اور جانچ کرنے کے بعد اس نے یہ پھر آخر میں رزلٹ دیا کہ اندرونی طور پر ان کو کوئی تکلیف نہیں.
لیکن یہ دل کے مریض ہیں. دل کے مریض کا مطلب جو آج کل جو دل کا مرض ہے وہ نہیں، بلکہ یہ وہ ہے جو خوف ہے، ان کے دل میں خوف، اور اس کا کوئی علاج نہیں. حضرت گرامی خون کے پیشاب کا خون ان کے آ جاتا تھا خوف کی وجہ سے، ایسے ڈرتے تھے. اور اسی طرح بہت ساری ہمارے لیے سبق آموز باتیں موجود ہیں. حضرت گرامی بہت ساری باتیں ہم سن سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ رب کی بارگاہ میں ہم خوف کریں، ہم ڈریں. ہماری زبان، ہمارے عملیات اور ہمارے کردار کیسے ہیں ہم اس کو جھانکیں، ہم اسے دیکھیں. جب ہم اس کا جائزہ لیں گے تبھی ہمارے دل میں خوف ہوگا. اور وہ زندگی وہ دل جس دل میں اور جس زندگی میں رب کا خوف ہو، حقیقت میں وہی زندگی ہے، وہی دل ہے. اللہ رب القدیر کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اپنے کرم سے اپنا خوف عطا فرما دے.